چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد۔ میرے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں عزت مآب جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب۔ آپ ایک ادیب ہیں، ایک صحافی ہیں، عالم دین ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اخلاقی گراوٹ اور اسلامی پس منظر میں اس ضمن میں کیا رہنمائی پیش کی گئی ہے۔ اسلام ایک انسان کو عزت بخشتا ہے۔ اسلام ایک انسان کو بلند مقام بناتا ہے۔ یہاں ایک چھینک آنے پر منہ پہ ہاتھ رکھنے کو کہا گیا، اس لیے کہ چند لمحوں کے لیے بھی کوئی انسان بے توقیر نہ ہو۔ یہاں کسی کی غیبت سے اس لیے روکا گیا گو کہ وہ سچ ہے جو غیبت کی جا رہی ہے، لیکن اس سے کسی انسان کی تذلیل ہوتی ہے۔ یہاں کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی کو جھانکنے سے روکا گیا کہ کسی انسان کی چند لمحوں کے لیے بھی تذلیل اور تحقیر نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کی آنکھ پھوڑنے تک کی اجازت دے دی اگر اسلامی نظام عدالت نافذ ہو۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اخلاقی اصول اور ایک دوسرے کی تکریم اور ایک دوسرے کی تحسین کا حکم دیا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ آج ہم اپنے مکرم مہمان سے یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ رانا صاحب، اخلاقی گراوٹ آج کل ہمیں بہت دکھائی دیتی ہے، زیادہ تر سیاسی پس منظر میں، یہ کیوں ہے اور اسلام اس میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ مسلمان، حالانکہ مسلمان کی جو تعریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ، ناز کا لفظ ہے، لوگ امن پائیں، سکینت حاصل کریں، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی ہی سلامتی پھیلے۔ بے شک۔ اب دیکھیے کہ اسلام دین سلامتی ہے، امن کا دین ہے، راحت کا دین ہے، عافیت کا دین ہے، اور اس میں ایک دوسرے کا جب بھی سامنا ہو تو الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں وہ یہی نکلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جس کے سامنے یہ الفاظ آتے ہیں اس پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلامتی بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکات بھی ہے۔ یعنی یہ در حقیقت خیر خواہی کے وہ جذبات ہیں، دوسرے کی بھلائی کے، دوسرے کی عزت احترام اور اللہ کی رحمت و برکات کے بڑھاوے کے، کہ جو آدمی کہتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ مسلم معاشرے میں ہیں تو آپ سلام ضرور کریں، خواہ کسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ یعنی ایک آدمی مجسم خیر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کی سوچ رکھنے والا، دوسروں کے لیے احترام کی سوچ رکھنے والا، دوسروں کے لیے عزت کی سوچ رکھنے والا۔ جی، سمجھیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنا الفاظ ہیں بڑے معروف ہیں، افشوا السلام، سلام کو رواج دو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بچوں کو سکھلایا کرتے تھے، اور اسلام نے بتایا کہ باہر سے آنے والا جو ہے گھر والوں کو یا چلنے والا جو ہے بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے۔ یعنی ایک ایسا سبق دیا ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے ہر حال میں سلامتی کو فروغ دینا ہے، اور یہ سلام کا جو لفظ ہے نا، سلامتی کا، یہ بڑا وسیع المعانی ہے۔
یعنی خیر خواہی بھی اس میں آ جاتی ہے، دوسروں کے لیے امن بھی آ جاتا ہے، عافیت بھی آ جاتی ہے، راحت بھی آ جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں بھی کوئی ایسے الفاظ نہ کہے جائیں کہ اس کو پتہ چلے تو وہ برا محسوس کرے یا نکو بن جائے یا اپنے آپ میں مثلا غیبت کیا ہے، بلکہ احادیث کے اندر ہے فرمایا وہ بات جو تو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کہے اور اسے پتہ چلے اور اس کے لیے اس کو برا محسوس ہو، تو کہا اگر وہ بات اس میں ہو، کہا یہی تو غیبت ہے کہ تھی بات اس میں پھر بھی منع کیا گیا ہے، اگر بات نہیں تو وہ تو بہتان ہوگا۔ بالکل، یعنی اتنا خیال رکھا گیا ہے انسانی تکریم کا اور عزت کا۔ اب دیکھیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پہلے تو اس کی تعریف یہ کی جاتی تھی کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا کیا ہوتا ہے، ضرب دینا، کسی کو مارنا، کسی کو ہتھر مارنا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق غصب کرنا، کسی کی چیز چرا لینا، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، جسمانی تکلیف بھی ہے، مالی تکلیف بھی ہے، اور اس کے بعد اس کی پھر روحانی تکلیف۔ لیکن آج کل اس کے معنی کچھ اور بھی ہو گئے، آج کل سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ انگلیوں کے ذریعے چلتا ہے، اور جتنی برائیاں یعنی جو اخلاقی طور پر انتہائی نقصان دہ ہیں، مثلاً برے القاب دینا، کسی کو تانا دینا، کسی کو برا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی پر جھوٹ بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آج کل وہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تنہائی کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی بلا وجہ ہم گناہ جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں، اور کیا ہے انگلیوں کے ذریعے سے، یہ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اپنے پاس سے گھر گھر کے خبریں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، یا لوگوں کی فارورڈ کرنے کے لیے بھی انگلیاں ہی استعمال ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، سنی سنائی بات کو ہم آگے پہنچا دیتے ہیں، پھر کمنٹ اس طرح کے کرتے ہیں، اور یہ اس میں صرف یہ نہیں کہ اپنا عام انجان لوگ، بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے مہذب لوگ بعض اوقات فوراً فتویٰ صادر کر دیں گے کمنٹ کی صورت میں، فوراً ایسے الفاظ اختیار کریں گے کہ اگلے کا دل کٹ کے رہ جائے۔ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں عربی کا بڑا مشہور محاورہ ہے شعر کی صورت میں، لیکن محاورے بن چکا ہے کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کی نوک سے، نیزے کی انی سے یا خنجر کی نوک کے ساتھ جو زخم دیا جاتا ہے وہ بھر جاتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم نہیں بھرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے کوئی گھاؤ لگا ہے جسم پر تو وہ تو بھر جائے گا، منمل ہو جائے گا، لیکن زبان جو ہے نا، زبان کا زخم بڑا گہرا زخم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ ایک اماں نے دوسری اماں کے بارے میں، جن کا قد چھوٹا تھا، کہہ دیا چھوٹے قد والی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا فکرہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی کڑواہٹ میں مزید کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، لیکن کہا کہ اس سمندر بھی اس کی کڑواہٹ کو قبول نہ کر پائے، اتنا برا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، اٹھ کے جانے لگی تو اس کے لیے اشارہ کیا ایسے، یعنی چھوٹے قد کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے میرے لیے، یہ چیزیں اچھی نہیں۔ یعنی آج کل ہم فیس بک کے اوپر بیٹھ کر جو کچھ کرتے ہیں، فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا، اس سے ہمیں کوئی تنظیمی فائدہ ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، زبان سے نکلا ہوا لفظ تو چند لوگ سنتے ہیں نا، جی بالکل، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ کوئی ایک بھی اگر سنتا ہے تو اس سے بھی منع کیا۔ فیس بک کے اوپر اگر چلا جاتا ہے، ٹویٹر کے اوپر اگر چلا جاتا ہے تو کہاں کہاں نہیں پہنچتا، اور یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ 18ویں گریڈ کا دانشور لگا ہوا ہے فیس بک کے اوپر۔ اور صاحب جب لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں تو اب ان کے ہاتھ سے وہ باہر نکل گیا، لوگ بھی آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسے گھر بیٹھے کچھ لوگ ایسے بھی جو اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی برائی چلائی ہوئی وہ چلتی رہتی ہے۔ جس طرح نیکی کا کام
صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اسی طرح یہ جو برائی ہے جب تک یہ چلتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، جب اس کا گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ یہ توبہ کے بغیر معاف بھی نہیں معافی نہیں، اور قبر میں گیا ہے اپنی قبر کو بوجھل کر رہا ہے۔ نہیں، خود توبہ بھی کر لی جس کو تکلیف دی ہے اس کے لیے۔ جی بالکل، اور آگے پھیلتا رہا مرنے کے بعد بھی ناظر۔ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آج کل کے سیاسی ماحول میں جی جی بالکل، یہ بہت زیادہ تلخی ہے، بہت زیادہ تلخی ہے۔ کبھی کہتے تھے جی فرقہ واریت ہے، یہ مذہبی فرقہ واریت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مذہبی فرقہ واریت تو اب آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ جی بالکل، یعنی اگرچہ یہ تکلیف دہ چیز ہے کہ مختلف فرق موجود ہیں یا مختلف گروہ موجود ہیں یا ایک مسلک کے حاملین کی مختلف تنظیمی ٹکڑیاں موجود ہیں، کہ کہیں کمی نظر آئی جاتی ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تلخی، وہ ترشی، وہ گندگی جو آج سیاسی دنیا کے اندر ہے وہ آپ کو مذہبی دنیا میں وہ دکھائی نہیں دے گی۔ اب مذہبی دنیا میں وہ فرقہ واریت نہیں یا فرقہ وارانہ تلخیاں نہیں یا وہ زبان درازیاں نہیں جو آج سیاسی ماحول کے اندر ہیں۔ آپ دیکھیے مثلا یہ جو دن گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جس طرح بہتان باندھے جا رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جس کو دیکھنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے سوشل میڈیا پر، پھر اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے ہماری محفلوں کے اندر، ہماری مجلسوں کے اندر، کیا کیا الفاظ نہیں کہے جاتے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو دہرانا نقل کفر کے ضمن میں بھی گوارا نہیں، یعنی مہذب طبیعت جو ہے اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ خواتین کے لیے، مخالفین کے لیے، وہی ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے کل تک، اگر آج کوئی الگ فیصلہ کر رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر یہ بھی توقع رکھنا کہ پھر وہ واپس آ جائیں۔ ایسے ایسے عجیب الفاظ ہیں کہ ان کے، میں کہتا ہوں کہ اصل میں آپ کہہ رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں ہے، قومی سطح پہ تربیت، قومی سطح پہ بھی، خاندانی سطح پہ بھی۔ مثلا یہ کہا جاتا تھا کہ کسی آدمی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور اس کا رویہ بتاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، یا اس کے والدین نے اس کی تربیت کیسی کی ہے۔ مطلب کوٹیشن ہے نا کہ یہی کہا جاتا تھا، الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، یعنی الفاظ سے اور اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان کا، یا اس کا خاندان کیسا ہے، یہ اس کے والدین کیسے ہیں، یہ اس کے والدین نے اس کو تربیت کیسی دی ہے، یعنی ہم خود بتا دیتے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ والدین تربیت دیتے ہیں بچے کی، وہ سکھاتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو نصاب تھا نا پہلے، اس کے اندر اخلاقی تعلیم ہوتی تھی۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے تھے کہانی کی صورت میں، قصے کی صورت میں، یا بڑے بزرگوں کے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، ضعیفوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، محلے داروں کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ آج کل جو ہمارا نصاب ہے اسکولز کے اندر یا کالجز کے اندر، جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے وہ انسان کو مشین بناتی ہے، مہذب انسان نہیں بناتی۔ ڈگریاں تو مل جاتی ہیں لیکن اخلاقی گراوٹ جو ہے بہت زیادہ دار آتی ہے۔ اور اوپر سے ہمارا جو میڈیا ہے جس کا کام ذہن سازی ہے، اس کے اندر ایسے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر جو لیڈر جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جب ان کی ہم تقاریر سنتے ہیں، ان کی زبان میں اوئے توئے سنتے ہیں، ان کی زبان میں دوسروں کے لیے جو ہے فکرات سنتے ہیں، ان کے لیے مغلظات سنتے ہیں، تو اپنے آئیڈیل کو دیکھ کے بنتا ہے نا۔ جو لیڈر ہوتا ہے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے لوگ، ایک لیڈر ہوتا تھا، اس کو دیکھا تو اس کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دی۔ لیڈر نے بال لمبے کیے تو اسی طرح کے بال بنا دیے، جس طرح کا اس نے چشمہ لگایا اس طرح کے چشمے نکل آئے، ٹوپی جس طرح کی پہنی۔ یہ ایسا دیکھا نا، فطری بات ہے، بالکل یہ فطری بات ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہمیں گھر کے اندر بھی بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، ہمیں نصاب کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے، ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے بھی بات یہ سمجھانی چاہیے کہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف سورہ حجرات کی جو ابتدائی 12-13 آیات ہیں، اگر وہ رکھ دی جائیں نصاب کے اندر یا ہر ایک درجے کے اندر،
تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ تانا زنی، یہ غیبت، یہ جھوٹ کتنی بری باتیں ہیں۔ بالکل ایسا۔ اب ہم انگلیوں کے ذریعے سے گھر میں بیٹھے ہوئے جھوٹ تراشتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جی بالکل ایسا۔ مسلسل جھوٹ۔ جی بالکل۔ رانا صاحب ابھی ایک وقفے کا وقت ہے، ناظرین کرام ابھی ہم ایک بریک لیں گے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ جی رانا صاحب بات جاری تھی، کوئی جھوٹ کی نسبت سے آپ کچھ فرما لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھ، سچ، ایسا سچ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس سے بھی منع کیا بے ہے۔ شک۔ مثلا یہ جو غیبت کے حوالے سے ہے تو سچ سچ ہے، ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچنی ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، یعنی جس نے بات کرنی ہے اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں، معاشرے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے مختلف انداز ہیں۔ بے شک۔ اور سب سے پہلے تو انداز یہ ہے کہ آپ اس کو احساس دلائیں بغیر نام لیے۔ جی پھر اس کو آپ کے ساتھ اگر دوستی ہے تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو علیحدگی میں اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، بالکل۔ تو آئینہ جو ہے وہ کسی کے چہرے کے داغ اگر دکھاتا ہے تو گھونسا مار کے یا گالی دے کر نہیں دکھاتا، بلکہ اس انداز سے دکھاتا ہے کہ آدمی نہ صرف اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے بلکہ بار بار آئینے کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت دکھاتا ہے، حقیقت بھی دکھاتا ہے، دوسرا سنوارتا ہے نا، وہ اچھے انداز سے دکھاتا ہے۔ اسی طرح مومن کا آئینہ کہ اچھے طریقے سے سمجھائے۔ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے باوجود نہیں تو کسی مؤثر شخصیت کے ذریعے سے مختلف انداز، لیکن اس کی عزت میں کمی کا باعث نہیں بنیں گے آپ، کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کریں گے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ یہی ہے نا غیبت کے حوالے سے۔ جبکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے فیک آئیڈیز کے ذریعے سے، فیک خبریں بنا کر، یعنی بہتان لگایا جاتا ہے، بہتان بھی لگایا جاتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے نا معاشرے کے اندر۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں یہ کہا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رحمت سے دور کر دیتا ہے اسے، اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، اس کو عذاب سے آشنا کرتا ہے، اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں نا لعنت کی۔ اب دیکھیے کفار مکہ جن کو ہم سب سے برا سمجھتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، انتہا کے کفر اور شرک کے باوجود جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بے شک۔ آپ کے سامنے واقعہ حضرت ابو سفیان، جی بالکل، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، جی بالکل، لیکن جب ہرقل آیا ہے شاہ روم جی شام کے علاقے میں، تو وہاں جب گئے ہیں تو بلایا تو پوچھنے لگا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مختلف سوالات کیے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک دو موقع پہ ایسا آیا کہ میں نے چاہا کہ میں کوئی ایسی ویسی بات کر دوں، مخالف تھا اور مخالفت میں باتیں کر گئے تھے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے میں نے نہیں کی بات کی کہ میرے ساتھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے۔ ساتھی بھی اللہ کے نبی کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، لیکن جھوٹ کو ناپسند کر رہے ہیں۔ تو کافر جو تھے وہ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کر رہے، مومن ہو کر کس طرح اپنا مسلمان ہو اور پھر جھوٹ، یعنی خود بخود ہم اللہ کی لعنت کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اور جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ اب میں نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کی بات کی ہے، بالخصوص 11 نمبر اور 12 نمبر آیات جو، ذرا اس کی تلاوت کریں آپ۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اب دیکھیں یہ 11 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی طبقہ یا کوئی قوم یا کوئی جماعت، ہم یہ کہہ لیتے ہیں کوئی سیاسی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اور اسی طرح عورتیں جو ہیں، عورتیں وہ بھی دوسری عورتوں کے بارے میں کوئی تمسخر کی باتیں ایسی نہ تمسخر کا لفظ ہے نا، اب تمسخر کے اندر سچائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمسخر کہا جاتا ہے اس ٹھٹھے کو جس کی وجہ سے اگلے کی تضحیق مقصود ہو، جس کی وجہ سے اگلے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، جس کی وجہ سے اگلے کو نکو بنانا مقصود ہو۔ پارٹی قوم کا لفظ ہے نا،
تو ہم اس کا معنی پارٹی بھی کر سکتے ہیں, طبقہ کر سکتے ہیں, جماعت کر سکتے ہیں. کوئی پارٹی, یعنی آج کے ماحول میں ہم کہہ سکتے ہیں کوئی سیاسی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کا تمسخر نہ اڑائے, عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی رانا صاحب یہاں پہ ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہم سے ہی مخاطب ہو کر انہی حالات پر 100% دیکھیں نا قرآن پاک قیامت تک ہے, اور قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے قیامت تک ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ غور, ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم یہاں قرآن پاک کی تعلیم کی بات کرتے ہیں. بڑا اچھا کیا کہ حکومت نے کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم کو, اسکولوں کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کو لازم قرار دے دیا ہے. تو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے, سورہ حجرات, اس کے اندر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں. رانا صاحب یہاں پہ ایک جملہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو تانے نہ دو, تانا زنی. اور ایک دوسری جگہ بھی ہے جی, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بالکل. اور یہ تانا یہی ہوتا ہے کہ کسی کی ماضی کی کوئی چیز اٹھا کر اس کے منہ پر نہ مارو. تانا زنی, اب وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ میں یعنی تانا اشارے کے ساتھ بھی تانا زنی نہیں کرنی چاہیے, زبان کے ساتھ بھی تانا زنی نہیں. اس کے لیے کیا ہے ویل. اور ویل جو ہے ایک تو ہے نا ہلاکت, ایک ہے, لیکن ویل جہنم کے ایک سب سے نچلا گڑھا بھی ہے. بالکل. تانا زن کے لیے جو تانے مارتا ہے, مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے, مختلف قسم کے انداز اختیار کرتا ہے, عیب اس کے تلاش کر کے. اب عیب جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. دیکھیے عیب انسان کی خلقت کے اندر بھی ہو سکتا ہے جی, یعنی جسمانی کوئی نقص پیدا ہو گیا. ایک تو ہے کہ پیدائش میں نقص پیدا ہو گیا, یعنی وجود کا کوئی حصہ جو ہے چھوٹا رہ گیا, کوئی عضو چھوٹا رہ گیا, یا کسی حادثے کی وجہ سے. ایک تو یہ بھی عیب ہے. ایک عیب ہے کہ اس کے اخلاقی عیوب کے پیچھے اب کیا الفاظ ہیں حدیث کے اندر, ولا تحسسوا ولا تجسسوا, بالکل ہے نا الفاظ, کہ اپنا تو میں نہ لگے رہے, کسی کی جسوسی میں نہ لگے رہے. کوئی ایسی بات مل جائے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس کو لوگوں کی نظروں کے اندر چھوٹا کریں, جس کو بنیاد بنا کر ہم اس کو گرا دیں جتنا ہو سکے. ایک تو یہ بھی عیب ہے. بعض اوقات زبان کے اندر لکنت کی وجہ سے, تھوتھا پن کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے, یہ بھی خلقت کا عیب ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے زبان پھسل جاتی ہے, زبان پھسل گئی, جس کو سبقت لسانی بھی کہا جاتا ہے. صاحب یہاں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی. ایک مرتبہ جملہ بولا کہ اللہ کے رسول, ان کی زبان آپ کو پتہ ہے اردو میں بہت زیادہ نہیں چلتی ہے, ان کو انگریزی زیادہ اچھی آتی ہے, اپنی ان کی ایکسنٹ ان کا ایسا ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کی نسبت یہ جملہ بولا انہوں نے کہ اللہ کے رسول کو سے مانگنا گاف بولنا چاہتے تھے, تو وہ ماننا یعنی زبان سے گاف نہ نکلی. تو بہت ہمارے معاشرے میں یہ اچھالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہی نہیں چاہیے. حالانکہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب یہ جو ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, وہ یہی ہے کہ کسی کو تانا نہ دو. انفسکم کے الفاظ بیان کیے, حالانکہ کوئی اپنے آپ کو تانا نہیں دیتا, دوسرے کو دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ انفسکم, تمہارے اپنے نفسوں کو, یعنی وہ تمہارے اپنے ہیں بھائی, مسلمان ہیں, ایک امت سے تعلق رکھتے ہیں, تمہارے معاشرے کا تعلق رکھتے ہیں. اس کے اندر اسلام کے بھی اپنائیت آ گئی, اس کے اندر ملکی اپنائیت بھی آ گئی, اس کے اندر جماعتی اپنائیت بھی آ گئی, اس کے اندر شہر کی اپنائیت بھی آ گئی, اس کے اندر محلے کی اپنائیت بھی آ گئی, اس کے اندر ایک مسجد کی اپنائیت بھی آ گئی. انفسکم کے الفاظ, بالکل. اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وہ تمہارے اپنے ہیں اور تم ان کو تانا دے رہے ہو. اور اس میں دوسرا نا پہلو وہ حدیث بھی ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی کو گالی نہ دو, واپس لوٹے گی, اپنی ماؤں کو گالیاں نہ دو. ہاں یہی ہے نا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون ہے جو اپنے ماں باپ کو, کہا یہی ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو دے گا, تو تم باعث بنے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا. وہ بھی ہے. لیکن یہ جو ہے نا انفسکم, میں ایک اور انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں, کل وہ تمہارے ساتھی بن کے پھر اور ایسا ہوا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کہا کہ میں اس کو یہ بھی نہ رکھوں, میں اس کو یہ بھی نہ رکھوں, میں اس کو یہ بھی نہ مانوں, اور پھر ساتھی بھی بنے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے عام اپنا کہا جاتا ہے کہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے.
سمجھ رہے ہیں؟ دروازے تو کم از کم کھڑکیاں تو کھلی رکھنی چاہیے. لیکن یہ انفسکم کے الفاظ جو ہے نا، ولا تلمزوا انفسکم، یہ بڑے وسیع المعانی ہیں. اس سے آگے کیا ہے؟ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب نہ دو. اب القاب کے معاملے میں جس طرح کیا جاتا ہے کہ عضو کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنا نام رکھ دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نا، اس کی شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں گئے تو ایک وہاں ایسا یعنی طبقہ تھا یا ایسے لوگ تھے کہ جن کے لوگوں نے نام الٹے رکھے ہوئے تھے. جی. تو اللہ کے نبی نے سمجھا کہ شاید ان کے نام ہی یہ ہیں. بعد میں جب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ نام نہیں ہے، یہ لوگوں نے بگاڑے ہوئے ہیں ان کے نام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہ صرف ان کو منع کیا، برے نام دینے سے منع کیا، برے القاب، کہ یہ آیت بھی پھر نازل ہو گئی. صاحب یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ عموماً دیہاتی ماحول میں بالخصوص الٹے نام رکھ لیے جاتے ہیں. بچپن سے گاما مشہور ہو جاتا ہے غلام سے، اور اسی طرح مختلف نام ہوتے ہیں یا نک نیم کے نام سے آج کل جن کو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ میرا ہی نام ہے، دوسرا نام ہے. اس میں اور وہ نام جس میں کوئی بے عزتی محسوس کرتا ہو، ان دونوں میں کوئی فرق بھی ہے؟ فرق بالکل ہے. لیکن دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کہ نام ایسے جو پیارے نام ہیں ان کو بگاڑنا نہیں چاہیے. بالکل. مثلا محمد دین ہے تو دینا کہنا شروع کر دیا، محمد کو ممدہ کہنا شروع کر دیا. یہ پیارے نام ہیں. یا اللہ رب العزت کے ساتھ نام ہے، عبد الرحمن ہے، مانا کا بالکل، فضل الرحمن ہے، مانا، یعنی یہ بہت پیارے نام ہیں. یہ نادانستگی میں ہم گناہ کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ان سے بچنا چاہیے. جو پیارے نام ہیں، ایک ہے وہ نام مثلاً کسی کا نام کچھ اور ہے لیکن ایک اچھے نام سے نک نیم جسے آپ کہہ رہے ہیں، کسی نے سونا کہہ دیا، پیارا کہہ دیا، اس کو مزید اپنی قلبی رغبت کا اظہار کیا اس نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنا حضرت عائشہ کو کہا کرتے تھے ہمیرا. جی بالکل. عائش بھی بولا کرتے تھے. ایسے نام جن کے اندر اور زیادہ رغبت یا محبت ہو وہ تو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اچھے ناموں کو بگاڑنا یہ بذات خود ایک غلط معاملہ ہے. اور کسی کے عیب کی وجہ سے اس کا نام رکھنا یا کسی کو چڑھانے کے لیے اس کا نام دینا، کسی کے لمبے قد کی وجہ سے اسے لمبو کہنا، کسی چھوٹے قد کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں گٹھا یا ٹھگنا کہنا، یا کسی کے ہاتھوں کی وجہ سے نبینا، اس طرح کے نام نہیں دینے چاہیے. یہ بھی ہے. اور بعض اوقات نام خود سے دے دیے جاتے ہیں. ایسے ایسے نام اور القاب دیے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ اپنا دہراتے ہوئے بھی شرم. بالخصوص آج کل تقاریر میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی تقاریر ایک دوسرے کے سیاسی گفتگو کے دوران میں، بحث مباحثے کے دوران میں، تو ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر. اب اس سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے، اب میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک اماں نے دوسری اماں کی عدم موجودگی میں ٹھگنی، چھوٹے قد کی وجہ سے کہ چھوٹے قد والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا فکرہ ہے کہ اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے نا تو وہ بھی اس کی کڑواہٹ کو برداشت نہ کر پائے. لیکن اگر وہ موجود ہوتی تو اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا. تو آج کل تو ایک دوسرے کے سامنے بات کی جائے، سامنے بات کر رہے ہیں بحث مباحثے کے اندر جو کچھ. اگلی آیت ذرا صاحب ابھی ایک وقفے کا وقت ہے، اجازت دیجیے. ناظرین اکرام، ابھی ہم ایک بریک لیں گے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صاحب ابھی بات چل رہی تھی ہماری سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے، وَلَا تَنَابَزُوا 11 ہم نے پڑھی ہے. ہاں جی 12 نمبر یہاں ایک چھوٹا سا جملہ باقی رہتا تھا، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. جی یعنی ان 3-4 چیزوں کہ کسی کا مسخرہ تمسخر نہ کیا جائے، کسی کے القاب نہ لیے جائیں، الٹے لقب نہ ڈالے جائیں، اور پھر کسی پر تانا زنی نہ کی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد یہ جو کام ہیں یہ فسق یعنی گناہ کے کام ہیں.
اور یہ بہت یعنی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، ہاں، ایسا کہنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی رحان صاحب بڑی توجہ طلب ہے کہ وہ من لم یتوب، اگر توبہ نہ کرے، یعنی ان باتوں پر توبہ بنتی ہے، ہاں، ان باتوں پر توبہ بنتی ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیہ مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ الفاظ اب دیکھیں نا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمان کرنے سے بچو اپنے، اس لیے کہ اکثر گمان جو ہے نا وہ ان بعض الظن اسم، اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ ظن جو ہے نا زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتا ہے۔ صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ ایسے ہی اپنی سوچ سے کسی کی تصویر گھڑے، یقینی تصویر ہونی چاہیے، یہی جاننا نا کہ اپنے آپ بیٹھے بیٹھے سوچ لیا۔ کہ میں فلاں اچھا، اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی سوچ لیا وہ ایسا ہوگا، وہ فلاں، یا کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تو یہ فلاں جگہ گیا ہوگا، یا کسی نے کہا ہوگا فلاں ہی ایسا سوچ سکتا ہے، خود بخود سوچ کے اس کو حقیقت قرار دے کر پھر اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے مطابق۔ میں اس میں چھوٹی سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن مثالیں بہت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تشریف لائیں، تو آپ ان کو تھوڑا سا آگے کرنے کے لیے گئے، تو ابھی رخصت کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک صحابی پاس سے گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا، کہنے لگے یہ جو میرے پاس خاتون کھڑی تھی نا یہ میری بیوی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی، میں فرمایا تو نہیں، شیطان بڑا دشمن ہے وہ انسان کا، بالخصوص مسلمان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے بتایا کہ کہیں وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ معلم انسانیت پر لاکھوں سلام۔ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مثال اپنا جو ہے نا، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ کسی کے پاس کھڑے ہیں، کوئی جا رہا ہے، خود بخود سوچ لیا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ مثلا یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے، تو ہمیں معلوم بھی نہیں، اگر تو معلومات ہوں نا تو ہم کہہ دیں، یا کہہ دیا کہ فلاں آدمی جو ہے نا اس نے اتنے کروڑ لیے ہوں گے، یا فلاں نے اتنے کروڑ دیے ہوں گے، یا فلاں اس وجہ سے ڈر کے چلا، یہ بھی تو گمانی ہے نا۔ اس طرح کی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور وہ سورہ یاسین حالانکہ ایسے نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن وہ سورہ یاسین اور قرآن پر حلف دیتے کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، گمان کی بات کر رہا ہوں کہ خود بخود گمان کر لینا کسی کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے، یا کوئی آدمی آپ کی طرف دیکھ کے تو اپنا مسکرایا ہے تو آپ سمجھیں میرا مذاق اڑا رہا ہے، یا کسی کا دھیان آپ کی طرف تھا، یکدم دوسرے کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے کہ اس نے لازماً میرے خلاف بات کی ہوگی، اور اسی کو بنیاد بنا کے آپ اس کے خلاف ہو جائیں۔ یا کسی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ دیا یہ فلاں جگہ سے آیا ہوگا، یا فلاں جگہ جا رہا ہے، یا اس طرح ہے، یا اس طرح، یعنی ایسے خیالات گھڑنا، ایسے خیالات پیدا کر لینا کہ جن کی وجہ سے کسی دوسرے کی عزت کے اندر کمی ہو، یہ نہیں کہ عملاً ان کی عزت میں کمی ہو، آپ کے ذہن میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو سکتی، نفرت پیدا ہو جائے۔ بدگمانی یہی ہے، بدگمانی کا لفظ جو ہے نا، گمان زن کا معنی ہے نا، بدگمانی یہی ہے۔ اچھا گمان جو ہے وہ تو اپنا جو ہے نیکی ہے، بدگمانی یہی ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، یا اس سے بیزاری پیدا ہو گئی، اور اگر آپ نے وہی بات کسی اور سے شیئر کر لی تو اس کے ذہن کے اندر بھی آپ نے کسی اور کے لیے جو بدگمانی پیدا کی ہے، یا اس کی عزت کے اندر تنقیص کا آپ باعث بنے ہیں، یہ ہے بدگمانی، اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ آگے غیبت کی بات ہے، غیبت کے معاملے میں اچھا تجسس، ایک میں جملہ ہے ولا تجسسوا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تجسس میں مبتلا رہنا، لازماً کسی کو گرانے کے لیے اس کے پیچھے لگے رہنا۔ اب انسان ہے، انسان کا مطلب ایک تو ہے نا انس سے، ایک نسیان سے بھی ہے، غلطی کر جاتا ہے، بعض اوقات عمدن کر جاتا ہے، بعض اوقات نادانستگی میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات غلطی نہیں ہوتی لیکن دیکھنے والا جو ہے اس کو غلط محسوس کر لیتا ہے۔ اب جو آدمی غلطی کر چکا ہے، عمدن بھی کی ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کا پردہ ڈالیں،
آپ اس حدیث ہے رسول پاک کی کہ آپ اس کا پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے پردہ ڈالیں، قیامت کے اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کمی بیشی ہے۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے انداز میں وہ اپنا، اب اس کے اوپر آپ نظر رکھیں اور باہر لوگوں کو بتائیں یہ چلتا اس طرح، یہ سوتا اس طرح، یہ کھاتا اس طرح، یہ پیتا اس طرح، یعنی کوئی ایک ایسا فکرہ جس کی وجہ سے کسی کی عزت کے اندر کمی واقع ہو، وہ اسلام نے منع کیا۔ بے شک بے شک۔ تجسس کا مطلب یہ ہے ٹو میں لگے رہنا، کسی کا پیچھا کرنا، جاسوسی کا ایک لفظ، جاسوسی یہی ہے کہ، اور صرف اس لیے کرنا کہ کوئی ایک چیز اس کی جو ہے نا مل جائے، اس کے کھانے کے انداز میں مل جائے، اس کے پہناوے میں مل جائے، اس کے گھریلو معاملات میں مل جائے۔ میں بعض لفظ جو ہے نا بڑے ملفوظ کر کے بول رہا ہوں۔ کوئی آدمی نہا رہا ہے، جی کوئی آدمی اپنا سطر پوشی اس نے کی ہوئی ہے اپنی، کیا کس قسم کا، لیکن آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے اب دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ حسد نہ کسی سے کریں، حسد نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی سودا بیچ رہا ہے تو دھوکہ دے کر اس کا سودا جو ہے وہ خراب نہ کریں، تناجش یہی مطلب ہے۔ ولا تباغضوا، کسی کے بارے میں بغض نہ کریں، ولا تدابروا، قطع تلقی نہ کریں، کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے درار پیدا ہو جائے، آپ کے معاملہ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اچھا مومنو، اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بان، جو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے کس طرح کا بھائی ہوتا ہے؟ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر یہ ہے التقویٰ ہاہنا، یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے 3 بار کہا تقویٰ یہاں ہے، یہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے صاف ہو جائے۔ جب دل صاف ہو جائے گا نا، کیا ہے حدیث کہ ایک لوتھرا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا، تو دل جو ہے نا، دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر جانے، اللہ دوسرے کی حقارت کا سامان پیدا کرے، کوئی ایسا فکرہ کہے جس سے دوسرا حقیر سمجھا جائے، یعنی اصل قد سے چھوٹا کرنے کی جس کو کوشش کی جائے، یہ حقارت ہے۔ یعنی جس کی عزت میں کمی کرنے کو، یہ حقارت ہے۔ اللہ اچھا پھر اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہے نا، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام کرا دیا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا و بلدکم ھذا و شہرکم ھذا۔ یہ الفاظ تھے نا، آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے لیکن الفاظ یہی تھے کہ لوگوں یاد رکھو، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، جس طرح اس علاقے کی، شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے خون کی حرمت ہے، مال کی حرمت ہے، عزت کی حرمت ہے۔ اور کعبہ جس کے اوپر قربان ہونا ہر ایک مسلمان اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا سبحان اللہ۔ ما آزما کے و اطیبا ماری ہو کے و اطیبا ری ہو کے والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم من حرمتک۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، بڑی پاکیزگی ہے تیرے لیے، تیرے ماحول کی بڑی پاکیزگی ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے کہیں زیادہ عظمت والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ تعلیم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو دی ہے، اور یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کا مجسم جو ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اگر ان اخلاقیات کا مجسم نہیں تو وہ صحیح معنوں میں مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔
مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی ہی سلامتی پھیلے، سلامتی کی خوشبو پھیلے، دوسروں کے لیے آرام، اطمینان اور سکون پھیلے۔ ہاتھ کے ذریعے سے دوسروں کی تحقیر کا سامان کرنا، زبان کے ذریعے سے دوسروں کی تنقیص کا سامان کرنا، دوسروں کی عزت میں کمی کا باعث بننا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بذات خود جرم ہے، گناہ ہے، اور ان سے بچنا چاہیے۔ اب سورہ حجرات کی یہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر آپ پڑھیں نا، بالخصوص تفسیر ابن کثیر کے اندر کئی واقعات ہیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ معاون کے طور پر تھے، انہوں نے رکھا ہوا تھا کہیں سفر میں، تو خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک روز ذرا سو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا ہے سلمان تو سوتا ہی رہتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، نیند اس پہ غالب رہتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کوئی ایسی فکریں تو نہیں کہ جس سے کسی کی عزت کم ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت سلمان کو بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ جا کر کہنا کہ آج ہم سالن نہیں پکا سکے تو سالن دے دیں۔ تو حضرت سلمان جب گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے کہا کہ ان کو کیا ضرورت ہے کھانے کی، وہ تو گوشت کھا چکے ہیں۔ اللہ۔ تو حضرت سلمان نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے نہیں۔ وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سوتا رہتا ہے؟ تم نے غیبت کی ہے سلمان کے بارے میں۔ اور آگے جو الفاظ ہے نا کہ کیا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل ایسا۔ اور بھائی بھی کون سا؟ مردہ۔ اللہ۔ اس کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو کھا چکے ہو۔ پھر انہوں نے استغفار کیا۔ یعنی یہ معاملات ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کالے رنگ کے حوالے سے ایک تانا دیا تھا۔ اللہ کے نبی اس پہ ناراض ہوئے تو انہوں نے باہر جا کر زمین پر اپنے رخسار رکھ دیا اور دوسرے رخسار کے بارے میں حضرت بلال سے کہا کہ پاؤں رکھ میرے رخسار پر، جب تک تو پاؤں نہیں رکھے گا میں نہیں اٹھوں گا۔ اور ساتھ روتے جاتے تھے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اور کہا کیا تھا، یعنی کالے رنگ کی طرف اشارہ کہا تھا کہ کلوٹی، کالی کلوٹی کے بچے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر کو جب ڈانٹا تو حضرت ابو ذر نے اپنے رخسار زمین پر رکھ دیے اور روتے جا رہے ہیں، اور حضرت بلال کو کہا کہ میرے دوسرے رخسار پہ اپنا پاؤں رکھے گا تو میں اٹھوں گا۔ یہ ازال، یعنی اپنے آپ کو ازالے کے لیے تیار کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یہ موضوع تو بہت طویل ہے یقیناً، اور اس پہ بہت سے واقعات اور بہت سے نصائح موجود ہیں، جو کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اخلاقی گراوٹ کے حوالے سے اسلامی پس منظر میں تفصیلی بات کی ہے۔ اسلام دراصل، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، کہ ایک انسان کو بہت بلند مقام دیتا ہے۔ حقیقی مقام معلوم ہی تب ہوتا ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، ضرورت ہے آج کے اس تلخ ماحول میں کہ جب ہم ہر جگہ سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو کہ بلا شبہ اخلاقی لحاظ سے معیاری نہیں ہیں، بلکہ اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے، ہمیں اپنی ذات اور اپنی اگلی نسل کو اخلاق سکھانا چاہیے، وہ اخلاق جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن کی سورۃ الحجرات بالخصوص اس ضمن میں ایک مشعل راہ ہے، ہم سب کو اس کی تعلیم پانی چاہیے، اور دیگر اخلاقی تعلیمات، بلا شبہ پورا قرآن ہی اخلاق سے ہی بھرا پڑا ہے، اور دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اخلاق ہی پر مشتمل ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس ماحول کے اس تناؤ سے خود باہر رہیں، خود اپنی کسی بھی وابستگی کی وجہ سے اس میں شامل نہ ہوں، اور دوسرے یہ کہ اپنی تربیت کی طرف، قومی تربیت ہو یا ذاتی ہو، فوکس کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی
دین سے لو راہ